أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات محمد. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں مل کے یک زبان کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں. محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند تر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے مولا کا نام ثواب سمجھ کر لیں بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائے کے حمد و ثنا ہے اور درد و سلام بن ذات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درد و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. توجہ ہے حضور. مجلس بڑے خوبصورت انداز میں مجھ سے پہلے کی شروع ہو چکی ہے. میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتا ہوں اجتماعی طور پر یہ عبادت کی جائے، مل کر کی جائے. پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے جس نبی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائے. آپ چاہیے آپ سلامت رہیں. کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. آمادہ اذہان ہیں، خوبصورت اذہان ہیں. تو میں پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس نبی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بدل دیا ہے. آپ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہے. رسالت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے ولایت کس حقیقت کا نام ہے. اور جس کی سمجھ میں رسالت نہ آئے وہ بندوں سے ووٹ مانگ کر ولی بننے کی کوشش کرتا ہے. پر ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ووٹوں سے بنے کچھ اور ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولایت کا اللہ نے میرٹ بتایا ہے. ولایت کوئی تبرک تھوڑا ہی ہے. ولی اللہ بنے گا وہ جو پہلے وجہ اللہ ہو. میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں بھائی.
میں کوئی وزیرستان سے تو نہیں نا ہے میرے ساتھ نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس نبی کی اداؤں کو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بدل دیا ہے. سامعین، وہ نبی جس کا ہاتھ حرکت میں آئے تو قرآن کی آیت بن جائے، چہرہ نیچے سے اوپر اٹھے تو قرآن کی آیت بن جائے، چہرے کا رخ دائیں سے بائیں پھر جائے تو قبلہ کی سمت ہی تبدیل ہو جائے. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس کا موازنہ کسی ملا پہ نہیں ہوگا، کم از کم قرآن کو لانا پڑے گا. چونکہ اللہ نے جتنی خصوصیات میرے نبی کی بتائی ہیں اتنی خصوصیات بھی میرے اس قرآن کی بتائی ہیں. قرآن کے لیے فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے. قرآن کو اللہ نے شفا بھی کہا، رحمت بھی کہا، پر ہندو کے لیے نہیں کہا، نصرانی کے لیے نہیں کہا، یہودی کے لیے نہیں کہا، مجوسی کے لیے نہیں کہا، منافق کے لیے نہیں کہا. رحمت کہا تو صرف مومن کے لیے کہا، لیکن جب نبی کو دیکھا تو فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا حبیب قرآن صرف مومن کے لیے رحمت ہے، آپ عالمین کے لیے رحمت ہے. میرا حبیب قرآن بھی رحمت ہے، نبی بھی رحمت ہے. قرآن کے لیے فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر نازل کیا. قرآن کو اللہ نے ذکر کہا. جب نبی کو دیکھا تو یہی لہجہ فرما دیا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ. اگر قرآن ذکر ہے تو پھر کیا ہے، میرا محمد بھی تو ذکر بن کر ہی زمین پر آیا ہے. تو سامعین گرامی، جو خصوصیات قرآن کی بتائیں وہی خصوصیات میرے نبی کی بتائیں. قرآن کو بھی ذکر کہا، نبی کو بھی ذکر کہا. قرآن کو بھی رحمت کہا، نبی کو بھی رحمت کہا. قرآن کو اللہ نے ہدایت کہا تو نبی کو اللہ نے ہادی کہا. آیات کا جہاں ایک تسلسل قائم ہو سکتا ہے، میں صرف آپ کی تقریب ذہنی کی خاطر ایک جملہ کہہ کر عنوان سے مربوط ہونے لگا ہو. قرآن کو اللہ نے بشارت کہا تو نبی کو اللہ نے مبشر کہا. قرآن کو اللہ نے نظارت کہا تو نبی کو اللہ نے نذیر کہا. قرآن کو اللہ نے شہادت کہا تو نبی کو اللہ نے شاہد کہا. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ جب علم الہی لفظوں میں آئے تو قرآن بنتا ہے، وہی علم جب پیکر میں آئے محمد ایسا نبی بنتا. اللہ نے جہاں نبوت کا ایک میرٹ بنایا ہے وہاں ولایت کا بھی اللہ نے معیار رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے ولایت پہ آ جائے، جس کا جی چاہے نبوت کا دعویٰ کر جائے. جہاں نبوت کا معیار اللہ نے دیا وہاں ولایت کا بھی اللہ نے معیار دیا ہے. میرے سامعین گرامی، میرے نبی کی ہر چیز منفرد ہے، وجود منفرد ہے. حتیٰ میرے نبی چلتے تھے تو سایہ نہیں رہے گا. صحابہ اکرام نے کہا کیا وجہ مختلف توجیہات بیان کی گئی. ایک صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے نبی کے وجود کا سایہ ہو سکتا ہے سورج ادھر ہو، نبی اکرم ادھر چلتے ہو. اگر سایہ ہوتا تو نبی آگے ہوتے، سایہ پیچھے ہوتے تو پیچھے ہم آ رہے تھے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی گناہگار کا قدم نبی کے سائے پہ نہ چلا جائے، اس لیے اللہ نے نبی کے وجود کا سایہ ہی اڑا دیا. تو سامعین طے تو ہو گیا نا، دو طبقات تک کھل کر سامنے آ گئے. ایک وہ ہے جس کا قدم نبی کے سائے پہ نہیں آ سکتا، ایک وہ ہے جس کا قدم مہر نبوت پہ چلا آتا ہے.
ارے یہی فرق واضح ہو گیا، جس کا قدم سائے پہ نہ آئے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جس کا قدم دہر نبوت پہ آئے اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ ہر چیز میں میرے ہر چیز میں میرے نبی منفرد ہیں، ہر چیز میں، لیکن 4 چیزیں میرے نبی کی ایسی منفرد ہیں کہ اگر اور دنیا میں بھی کسی کو اگر دیکھنا تو ان 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے نبی کی عقل ایسی ہے کہ عقل جیسی نبی میں ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ میرے نبی کا علم جیسا اللہ نے نبی کو دیا ہے ویسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ علم میں منفرد ہے، عقل میں منفرد ہے۔ جیسی عبادت میرے نبی کی ہے ویسی کسی اور کی نہیں ہے، عبادت میں منفرد ہے۔ جیسی طہارت میرے نبی کی ہے ویسی طہارت کسی اور میں نہیں ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ ان 4 چیزوں میں جن میں نبی منفرد ہے اور 4 چیزوں کو مشکوک بھی بنایا گیا ہے، 4 چیزوں پہ حملہ بھی کیا گیا ہے۔ عقل نبی پہ حملہ ہوا ہے، طہارت رسول پہ حملہ ہوا ہے، علم رسول پہ حملہ ہوا ہے، عبادت رسول پہ حملہ ہوا ہے۔ اور بات ہے کہ ذہن میں رکھے، یہ حملہ کسی مجوسی نے نہیں کیا، یہ حملہ کسی یہودی نے نہیں کیا، یہ حملہ کسی نصرانی نے نہیں کیا، جب بھی کیا ہے مسلمان نے کیا ہے۔ عقل میں منفرد، طہارت میں منفرد، علم میں منفرد، عبادت میں منفرد۔ یہاں اللہ نے ہر چیز کی انفرادیت کی اللہ نے ثابت کرنے کے لیے قسمیں پہلے کھائیں۔ عقل رسول کو ثابت کیا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اس در زہرا پہ جھکے ہوئے خاص ستارے کی قسم کھاتا ہوں۔ واو قسمیاں ہیں، نجمن نہیں کہا، نجم کے اوپر الف لام معرفہ کے لگایا۔ اگر وہ نجمن کہتا تو نکرہ ہوتا تو اس میں عمومیت ہوتی تو کوئی ستارہ بھی مراد لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ ملا کی خباستوں کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا اس نے یہ خباستیں کرے گا، در اہل بیت کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے یہ کچھ کرے گا، اس لیے پروردگار نے الف لام معرفہ کا لگا دیا، اذا ہوا کی ساتھ لگا دی کہ ستارے کی اس وقت قسم نہیں کہی جب تک بلندی پہ تھا، بلندی کو چھوڑ کے جب در زہرا پہ آیا اللہ نے فوراً اس ستارے کی قسم رکھا، عام ستارے کی قسم نہیں، اس خاص ستارے کی قسم ہے جو در زہرا پہ چکا ہوا ہے۔ سامعین گرامی، قسم کھا کے اللہ کو جواب قسم دینا چاہتا ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، میرا نبی نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا۔ عام مفسرین نے جب اس کا ترجمہ کیا ضل اور غویٰ کا تو دونوں کا ترجمہ ایک کر دیا۔ اگر ترجمہ ایک تھا مشیت الہی میں، مطلب دونوں کا ایک تھا تو لفظ ایک ہی کافی تھا، یا تو ما ضل کافی ہوتا یا ما غویٰ کہہ دیا جاتا، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، ایک پر اکتفا نہیں کیا، پہلے ما ضل کہا پھر وما غویٰ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ الگ الگ استعمال کرنا یہ دلیل ہے کہ مشیت الہی میں ضل کی دلالت اور ہوتی ہے، غویٰ کی دلالت اور جب دقت کریں تو پھر حق وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ ضل بھی بہکا ہوا ہے، غویٰ بھی بہکا ہوا ہے، لیکن ایک فرق ہے، جس کی عقل میں خرابی آ جائے، یعنی جو عقلی طور پہ بہک جائے، اس کے لیے ضل یضل کا مادہ استعمال ہوتا ہے، اور جس کے عمل میں خرابی آ جائے، یعنی جو فاسق و فاجر ہو کر عملاً بہک جائے، اس کے لیے غویٰ یغوی کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے ضل سے پہلے بھی مائے نافیہ لگائی ہے، غویٰ سے پہلے بھی مائے نافیہ لگائی ہے، اور پہلے قسم کھائی، فرمایا در زہرا پہ جھکے ہوئے اس خاص ستارے کی میں اللہ قسم کھا کے یہ ضمانت دیتا ہوں، میرے نبی کی نہ عقل میں کبھی خرابی آئی نہ عمل میں کبھی خرابی آئی۔ ایک پنکھا تھوڑا سا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
اگر رسالت سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ آئے گی ولایت کس حقیقت کا نام ہے، ورنہ الجھتے چلے جائیں گے سامعین گرامی۔ یہ رسالت پر کس قدر دشمن نے حملہ کیا، اور یہ دشمن کے باہر سے نہیں تھا جس نے عقل رسول پہ حملہ کیا ہے، بلکہ دشمن ہمیشہ ہی اندر کا رہا جس نے عقل رسول کو مشکوک بنایا، جس نے عبادت رسول کو مشکوک بنایا، جس نے علم رسول پہ حملہ کیا، جس نے طہارت رسول پہ حملہ کیا۔ اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا، کہیں پہ فرماتا ہے لا عمرک حبیب تیری زندگی کی قسم ہے، کہیں فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْكُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ حبیب تیری زندگی کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیری سانسوں کی قسم۔ اللہ نے ادھر قرآن کی قسم کھائی، ادھر نبی کی سانس کی قسم کھائی، ادھر قرآن کی یاسین والی قرآن الحکیم اے سید و سردار، اس قرآن کی قسم جو حکمت فی اللبریز ہے۔ اللہ نے ادھر قرآن کی قسم کھائی، ادھر نبی کی زلفوں کی قسم کھائی، ادھر قرآن کی قسم کھائی، ادھر نبی کے چہرے کی قسم کھائی، ادھر قرآن کی قسم کھائی، ادھر نبی کی زندگی کی قسم کھائی، ادھر قرآن کی قسم کھائی، ادھر نبی کی سانسوں کی قسم کھائی۔ تو قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو لا ریب ہوتا ہے، قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب ہوتا ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کے ضمانت دے دی مجھے اللہ کی نگاہ میں جیسے قرآن لا ریب ہے ویسے محمد کی سانسیں لا ریب ہے۔ اگر رسالت میں نے عرض کی کہ دشمن نے حملہ کیا عبادت رسول پر، طہارت رسول پر، علم رسول پر، عقل رسول پر، اور عقل تو وہ محور ہے جس کے لیے سورۃ السبا کے اندر پھر فرماتا ہے آواز قدرت آتی ہے اِنْقُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًى وَفُرَادًى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ۔ میرا حبیب انہیں کہہ دو تم ایک ایک ہو کر اللہ کی راہ میں اٹھو، یا دو دو ہو کر اٹھو، یا گروہ در گروہ ہو کر اٹھو، لیکن اٹھنے سے پہلے فکر ضرور کرنا میرا نبی مجنون نہیں ہے، ہم ایک ہی نصیحت کرتے ہیں۔ حالانکہ 700 سے زائد مرتبہ قرآن کے اندر نماز کا تذکرہ آیا ہے، 100 سے زائد مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا قریب قریب حکم آیا ہے، لیکن جب واضح و نصیحت کی بات آئی تو اللہ نے کسی اور کا وار نہیں کیا، کہا ایک ہی باز ہم کرتے ہیں، میرا نبی مجنون نہیں ہے، یہ فکر ضرور کر لینا۔ سامعین وجہ کیا ہے؟ سامعین یہ وجہ یہ ہے کہ یہ عقل ہی وہ محور ہے جس کو صحیح مان کر تم نے خدا کو خدا مانا ہے، تم نے جنت کو جنت مانا ہے، تم نے جہنم کو جہنم مانا ہے۔ جبرائیل کو آتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، عقل رسول نے منوایا ہے تو سب نے مانا ہے۔ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، عقل رسول پر اعتبار کر کے تم نے خدا کو خدا مانا ہے۔ جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے، عقل رسول پر اعتبار کر کے تم نے جنت کو جنت مانا ہے۔ تو جس کے نزدیک یہ عقل ہی مشکوک ہو گئی، اس کے نزدیک عقل مشکوک نہیں، توحید مشکوک ہو گئے، وہی مشکوک ہو گئی۔ یہ بڑا سوچ سمجھ کے دشمن نے بڑا پلان کر کے اس عقل رسول پہ حملہ کیا، لیکن میرے سامنے گرامی عقل رسول کا دفاع کرنے کے لیے کوئی غیر نہیں آیا، یا بطول آئی ہے یا حسین آئے ہیں۔ اب پڑھ کے تو دیکھیں، کتب اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں، قیام زہرا اور قیام حسین کوئی نئے قیام نہیں ہے، الگ الگ قیام نہیں ہے۔ قیام زہرا اور قیام حسین ایک ہی قیام کے تسلسل کا نام ہے، فرق صرف یہ ہے زہرا کا قیام ابتدا ہے، حسین کا قیام اسی قیام کی انتہا ہے، کوئی الگ چیز نہیں۔ جو اہداف جناب سیدہ کے تھے وہی اہداف امام حسین کے تھے، جو ماہیت قیام زہرا کی تھی وہی ماہیت قیام حسین کی تھی۔
جو اہداف جناب سیدہ کے قیام کے تھے وہی اہداف قیام حسین نے تھے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ وہ بھی نبوت بچانے نکلی، یہ بھی نبوت بچانے نکلے، وہ بھی عقل رسول کا دفاع کرنے نکلی، یہ بھی عقل رسول کا دفاع کرنے نکلے۔ ثابت کیسے میں ثابت نہ کر سکوں تو پھر مجھے بولنے کا یہ امامہ سر پر رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی ممبر سے ابھی یہاں پہ اتارتا ہوں اور خالی اٹھ کے باہر چلا جاتا ہوں، لیکن مولا کی قسم نے جب جناب سیدہ اپنے بابا جان کے رحلت کے 7 دن کے بعد جب دربار میں جاتی ہے تو جاتے ہی فدق کا تذکرہ نہیں کہ 3 چیزیں چھینی گئی۔ جناب سیدہ نے جاتے ہی تینوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جاتے جو خطبہ دیا پہلے توحید سے ابتدا کی ہے، لمبا حصہ توحید کا بیان کیا۔ اس کے بعد جو باطل نظریات توحید کے متعلق جنم لینے والے تھے جناب سیدہ نے ان باطل نظریات کو بیان بھی کیا، ان کو رد بھی کیا۔ آگے چل کے جب اپنے بابا جان کی نبوت پہ آتی ہے تو کمال کر دی۔ سیدہ فرماتی ہے میں جانتی ہوں اب تم یہ کہو گے کہ میرے بابا جان 40 سال تک ان پڑھ رہے، جاہل کی زندگی گزارتے رہے۔ فرماتی ہے خبردار، اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، جبرائیل کی کیا جرت تھی جو میرے بابا جان کو پکڑ کے دبا سکے؟ فرمایا اللہ نے میرے بابا کو زمین پر ارسال بعد میں کیا تھا، مختار تو بڑا پہلے بنا رکھا۔ یہ مدافع ولایت بن کے دربار میں گئی ہے، یہ مدافع رسالت بن کے دربار میں گئی ہیں، یہ حجاب اللہ بن کر دربار میں گئی ہیں، یہ حجاب رسالت بن کر دربار میں گئی ہیں، یہ حجاب ولایت بن کر دربار میں گئی ہیں۔ آگے فرماتی ہے اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، فرماتے جبرائیل کی کیا جرت تھی؟ فرمایا اللہ نے میرے بابا کو زمین پر ارسال بعد نے کیا تھا، مختار تو بڑا پہلے بنا دیا۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے، عالم نبی نے جب بھی بشارت دی میرے نبی کی آمد کی تو میرے نبی کو احمد کہہ کر بشارت دی ہے، محمد کہہ کر نہیں۔ زمین پر آنے سے پہلے میرے نبی کو احمد کہا جاتا تھا، جب عرش چھوڑ کے فرش پہ آتے اب محمد کہا جانے لگا۔ سامعین گرامی وجہ کیا ہے؟ سامعین ہر نبی نے احمد کہہ کر بشارت دی ہے۔ جناب زہرا نے کمال کر دی، فرماتی ہے واجتباہ قبل ان سماہ، اللہ نے میرے بابا جان کو احمد بھی بعد میں کہنا شروع کیا، مجتبی تو اس سے بھی پہلے بنا دیا تھا۔ میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں سامعین گرامی، میں اس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کے پسینے کے قطرے گریں تو اللہ قطروں کو ضائع نہیں کرتا۔ سر پر پسینے کے قطرے آئیں تو جبرائیل جیسے فرشتے بنتے ہیں، پیشانی پر آئیں تو آدم جیسے نبی بنتے ہیں۔ میرے سامنے گرامی آگے جناب سیدہ فرماتی ہے وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ اِنِ ابْتَعَثَهُ، میں جانتی ہوں اب تم یہ کہو گے 40 سال کے بعد جبرائیل نے پڑھایا، اب تک پڑھنا نہیں آیا، اس نے سینے کو کاٹ کر قلب کو باہر نکالا اور 10 مرتبہ اسے آب زمزم سے دھو کر جو ناپاکی اور تھی اس کو نعوذ باللہ دور کر دیا اور کہا ھذا حظ الشیطان منکا، یہ جو شیطان کا حصہ تھا تمہارے دل میں، آج ہم نے اسے باہر نکالا۔ اللہ عقل سے کام لے، اور جس کے دل میں شیطان کا حصہ آ جائے وہ ملا ہوتا ہے، محمد نہیں ہو سکتا۔ فرما دیا میں جانتی ہوں اب تم یہ بکواس کرو گے، یہ نظریات گھڑو گے میرے بابا جان کے متعلق۔ فرما دیا جبرائیل، تم کہو گے کہ جبرائیل نے پھر اوپن ہارٹ سرجری کی، قلب کو باہر نکالا، اسے 10 مرتبہ دھویا، پھر اس کو نچوڑ کر اسے خون نکالا، پھر اس میں خون کی جگہ پر ایمان اور حکمت کو بھر دیا۔ فرما دیا خبردار وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ اِنِ ابْتَعَثَهُ، 40 سال کے بعد اللہ نے میرے بابا کو نبی نہیں بنایا، مبعوث کی افضل سامین بیست اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے۔ فرماتے 40 سال کے بعد اللہ نے میرے بابا کو مبعوث کیا تھا، مصطفیٰ تو اس صدی پہلے بنا
رکھا تھا. اے پاک سیدہ ہم نے سمجھ نہیں آ رہی. ملا کہہ رہا ہے آپ کے بابا جان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا, دل کے اندر نعوذ باللہ شیطان کا حصہ تھا. اس نے پھر قلب کو سینے کو کاٹ کر قلب کو باہر نکالا, آپریشن کر کے ناپاکی کو دور کر دیا, علم کو بھر دیا, پھر پڑھنا بھی آ گیا, لکھنا بھی آ گیا, نبی بھی بن گیا ہے. سیدہ ملا کہتا ہے ایسے تھے آپ. ہم اپنے میرے بابا تو پہلے سے مختار تھے, پہلے سے مصطفیٰ تھے, پہلے سے مجتبی تھے, پہلے سے مرتضیٰ تھے. سیدہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کے بابا کب سے مصطفیٰ ہے, کب سے مجتبی ہے. کمال کر دی جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرماتی ہے اذ الخلائق بالغیب مکنونۃ وبستر الاحادیث مسونۃ وبنہایۃ الادب مقرونۃ. تم جبرائیل کی بات کرتے ہو, فرمایا ابھی تو جبرائیل کی خلقت کا شائبہ بھی نہیں تھا. میرے بابا تب سے مجتبی بھی ہے, مرتضیٰ بھی ہے. اگر کسی کے پاس اس سے بہتر نعرہ رسالت, نعرہ حیدری اور عظمت سیدہ بلند سلوات. جو طہارت رسول کی مدافعہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. 8ویں مولا سے پوچھا کہ یبن رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ کے دادی جان کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا؟ 8 اسباب میرے 8ویں امام نے بتائے. اس سبب کی وجہ سے, اس سبب کی وجہ 8 اسباب, باقی آئمہ کے بجبرے تو 16 اسباب بنتے ہیں, 16 علل بنتے ہیں. ان علل کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دادی جان کا نام فاطمہ رکھا. اس میں سے ایک سبب 8ویں امام فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں فاطمہ الفتم سے مشتق ہے. فتم کہتے ہیں روک دینا, فاطمہ کہتے ہیں روک دینے والی سیدہ. مولا کس کو کس سے روک دینے والی سیدہ؟ فرمایا اللہ جانتا تھا باطل قوتیں آئیں گی, میرے نبی کی عقل پر بھی حملے کریں گے, میری توحید پر بھی حملے ہوں گے, میرے نبی کی نبوت پر بھی حملے ہوں گے, میرے نبی کی رسالت پر بھی حملے ہوں گے, میرے نبی کی طہارت پر بھی حملے ہوں گے, اہل بیت کی ولایت و امامت پر بھی حملے ہوں گے, شریعت پر بھی حملہ آور ہوں گے, وہ باطل قوتیں قرآن پر بھی حملے کریں گے. فرمایا جو توحید اور رسالت و ولایت و قرآن پر حملہ آور ہونے والی باطل قوتوں کو حملے کرنے سے روک دے اسے فاطمہ کہا جاتا. چلتے چلتے رسالت بیان کرتے کرتے رسالت بیان کرتے کرتے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا جب آگے بڑھتی ہیں, ایک صلوات پڑھے مل کے آگے آئیں. توجہ ہے سامنے نگران. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے نگران. چلتے چلتے رسالت بیان کرتے کرتے جناب سیدہ رسالت کے آخری حصے پہ جب پہنچتی ہیں, میں نے بہت کچھ تھوڑا بیان 2 جملے بیان کی, بہت لمبا حصہ ہے رسالت کا جو جناب سیدہ نے مانگنا تو فتق تھا, دفاع رسالت کا کر رہی ہے, دفاع توحید کا کر رہی ہیں, دفاع ولایت کا کر رہی ہیں. آگے چل کے فرماتے ہیں ثم قبضہ اللہ, قبضہ رافتی باختیار. میں جانتی ہوں تم کہہ چکے ہو میرے بابا جان کی عقل پر ہزیان طاری ہو گیا. ہزیان جنون کی ایک قسم ہوتی ہے. فرماتے ہیں ثم قبضہ اللہ, قبضہ رافتی باختیار. اللہ نے میرے بابا جان کی روح کو قبض کر لیا. اس کے باوجود بھی روح قبض ہو چکی تھی, موت واقع ہو چکی تھی. اس کے باوجود بھی میرے بابا جان کا علم بھی باقی تھا, ارادہ بھی باقی تھا, اختیار بھی باقی تھا, عقل بھی باقی تھا. بطول حضرت نے کمال کر دی. مولا کی قسم بطول حضرت فرماتے ہیں سنا تمہاری جرت کیا ہے جو میرے بابا جان کے لیے ایسا کہہ سکا؟ میرے بابا تو وہ ہے جس کی عقل پر موت اثر نہ کر سکے, بخار اثر کیسے کر سکتا؟ منفرد ہیں میرے نبی عقل میں. ظاہر عقل کے درجات اگر آپ دیکھیں
تو پھر بھائی بہت وہ ایک نشست کا کام ہی نہیں ہے. میں اس لیے بالکل عقل کا معنی لغوی کیسے ڈیفائن کریں. پھر عقل کے درجات ہیں. تو عقل بالقوہ ہے، بالفعل ہے، عقل فعال ہے، عقل مستفاد ہے. تو کون سی ہے؟ میرے نبی میں ذات میں اللہ نے کون سی عقل رکھی ہے؟ بات سے ہم نے رکھے ہیں. جو نبوت میں رکھتا ہے وہی ولایت میں رکھتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ادھر اور رکھ دی ادھر اور رکھ دی. اور ہو گئی تو سمجھ لینا نبی تو ہے پھر ولی کوئی نہیں ہے. میرے سامنے کرام یہی وجہ ہے. مصاحب یہ بھی پڑھوں گا، مجھے بتا لینا جب آپ بہت زیادہ آپ کو. اچھا جی آپ سلامت رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے. یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کہہ رہے ہیں؟ میرے سامنے نگرانی یہ اللہ نے نبوت کا معیار رکھا. اگر کسی سطح کی عقل کسی اور میں آ جائے تو سمجھ لینا یا ولی ہے یا امام ہے. نیابت رسالت ممکن ہی اس سطح کی عقل کے بغیر. نیابت رسالت ممکن ہی اس سطح کی طہارت کے بغیر. ایسی طہارت کسی میں ہے تو لے آؤ. جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑائی وہاں ہوتی ہے جب دلیل ختم ہو جائے. جھگڑا وہاں ہوتا ہے جب دلیل نہ رہے تو پھر جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. فیس سے توجہ ایسا ہے. اس سطح کی نہ طہارت کسی میں ہے نہ اس سطح کی عقل کسی میں ہے. میرے سامنے گرامی یہی وجہ ہے. مسجد نبوی تھی، میرے نبی نے ایک حکم خدا پڑھ کر سنا دیا. سنو میرے صحابہ کرام، جس کا بھی دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے آج وہ اپنا دروازہ بند کر لے، اپنی کھڑکیاں بند کر لے، اپنا روشن دان بند کر لے. ہر ایک کا دروازہ بند ہوگا. دو دروازے کھلے رہیں گے. کون سے؟ فرمایا یا میرا کھلا رہے گا یا علی کا کھلا رہے گا. صحابہ کرام نے طویل حکم کر دی. ایک صحابی جو عاشق رسالت مآب تھے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں دروازہ تو میں نے بھی بند کر دیا، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو میں دیوار کے اندر ایک چھوٹی سی سوراخ بنا لوں. میں اس کے اندر اپنے گھر کے اندر بھی رہ کر آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں گا. فرمایا اللہ تیرا سوراخ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. سوراخ بھی بند کروا دیئے، روشن دان بھی بند کروا دیئے، کھڑکیاں بھی بند کروا دی، دروازے بھی بند کروا دیئے. صحابہ کرام طویل حکم کرنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ مولا وجہ کیا ہے؟ ہمارے دروازے بند کیوں کروائے ہیں؟ اپنے دو کھلے کیوں رکھوائے ہیں؟ فرمایا نہ میں نے بند کروائے ہیں نہ میں نے کھلے رکھوائے ہیں. مولا حکم تو آپ نے دیا. فرمایا نہ میں نے کہا نہ میں نے بند کروائے نہ کھلے. فرمایا آپ نے کہا مولا پھر کس نے؟ فرمایا اللہ نے بند کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے دو کھلے رکھنے کا حکم دیا ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ سبب پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ کہہ رہے کہ مسجد بڑی پاکیزہ ہے، تم ہو جاتے ہو حالت جنابت نجس، لذا اس نجس نجاست کی حالت میں اس مسجد کے اندر رکھنا بھی حرام ہے، گزرنا بھی حرام ہے، رکنا بھی حرام ہے. اس نجاست اور جنابت کی حالت میں بیٹھنا بھی حرام ہے. اس لیے اللہ تمہارا اس ناپاکی کی حالت میں آنا گوارا نہیں کرتا. اس لیے اللہ نے ناجائز کر دیا، حرام کر دیا. مولا تو شادیاں تو آپ کی بھی ہوئی ہے، پھر آپ کا کیوں؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور علی اتنے پاک ہیں، ہم دونوں جس حالت میں چلے جائیں نہ میں نجس ہوتا ہوں نہ علی نجس. ایسی طہارت کسی میں ہے تو لے آؤ. ایسی طہارت کسی میں ہے تو لے آؤ. نہیں مل کے بابا سے بلا. ایسی طہارت کسی میں ہے تو لے آؤ. ایسی عقل کسی میں. عقل کا تعارف میرے نبی کی عقل پر
موت اثر نہیں، یہ تو میرے نبی ہیں، اس نبی کی زبان چوس چوس کر پلنے والے حسین۔ روایات یہ ہیں جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو رسول اللہ آتے تھے، کیا کرتے؟ کبھی اپنی زبان حسین کے دہن میں دیتے، کبھی اپنا دایاں انگوٹھا میرے مولا کے دہن میں، اور مولا جب چوسنا شروع کرتے تو اس سے شہد نکلنا شروع ہو جاتا، کبھی اس سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا۔ اب جب جیسے جیسے چوستے تو روایت بتاتی ہے کہ امام حسین بڑی تیزی کرتے چوسنے میں، دودھ لینے میں یا شہد لینے میں۔ جب تیزی کرتے نا امام حسین تو میرے نبی آہستہ سے نیچے جھک کر انگوٹھا میرے مولا کے منہ میں رکھتے، لیکن نیچے جھک کر حسین آقا کی پیشانی چوم کے کہتے بیٹے آہستہ سے ٹھہر کے، جلدی کس چیز کی، تیرے لیے ہی اللہ نے بنایا ہے بیٹا، تیرے لیے ہی اللہ نے بنایا۔ یہ حسین جس کے بدن ساتھ مصائب نہیں، ابھی میں پڑھوں گا، میں ابھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا آگے، جس کا بدن ساتھ کوئی نہیں، مولا تیرے سر میں چوٹ لگ جائے تو پاگل ہو جائے، تجھے بخار تیز ہو جائے تو اول پھول کہنا شروع ہو جائے، سمجھ لینا جو تیری طرح جس کے سر میں چوٹ لگے پاگل ہو جائے وہ تیرے جیسا ہے، نہ محمد جیسا ہے، نہ علی جیسا ہے۔ اس عقل جیسا کسی کو لے کر آ، اگر نائب رسول ولی اور امام منوانا ہے تو ایسی اس سطح کی عقل کیسی؟ حسین آقا کا بدن صاف کوئی نہیں ہے، سر نیزے پہ ہے، رخسار زخمی ہے، ہونٹ زخمی ہے، آنکھیں زخمی ہے، پیشانی زخمی ہے، گردن کی رگوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میرے حسین نے ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا سے لے کر شام تک ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، پورے 13 مرتبہ میرے حسین نے قرآن پڑھا۔ دربار یزید نبی میرے حسین کے سر میں قرآن کی تلاوت کر کے بڑے مسائل حل کر دیا۔ دنیا والا ذرا عقل سے کام لو، جس محمد کی زبان چوس کر پلنے والے حسین کی عقل پر نہ تلواریں اثر کر سکتی ہیں، نہ نیزے اثر کر سکتے ہیں، نہ برچیاں اثر کر سکتی ہیں، نہ موت اثر کر سکتی ہے، اس محمد کی عقل پہ بخار اثر کیسے کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس سطح کی عقل ہے تو لیا، تو یہ صرف میرے حسین میں نہیں ہے، علی مولا کو حالت سجدہ میں تلوار لگی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، آئے ہیں نعرہ حیدری۔ یہ ظرف پاکیزہ ہو تو پھر ایسے ہی آپ سلامت 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 فرما رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے دور رکھا ہے، امام کو قابل نفرت بنا دیا، حالانکہ کربلا میں میرے حسین ٹوپی پہن کے تو نہیں گئے تھے، ہاں لیاقت کیپ نہیں تھی سر پہ، جناح کیپ نہیں تھی، امامہ تھا، وہ بھی رسالت محمد کا تھا۔ نعرہ حیدری۔ توجہ ہے صاحب نہیں کرانا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میں جانتا ہوں ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ ظرفیت ہے، یہ پاکیزگی ہو اندر تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ میرے شامل نگرامی حسین آقا اگر ایسا علی مولا کے سر میں تلوار لگ گئی، زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر کی ہڈی کو کاٹ کر دماغ تک اتر گئی، اب معلومی تو ون ویلنگ کرے، شرارتیں کریں، تو گر جائے، تیرے سر میں چوٹ لگ جائے تو زندگی بھر بولنے کے قابل نہیں رہتا، سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ غور تو کر، علی مولا کے سر میں تلوار لگی ہوئی ہے، علی پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس سطح کی عقل ہے کسی میں تو لیا، اس سطح کی طہارت ہے کسی میں تو لیا۔ حسین کربلا میں کسی اور چیز کے حصول کی خاطر نہیں، عقل رسول کا بچانے کی خاطر ہر میدان میں گئے ہیں، طہارت رسول کا دفاع کرنے کی خاطر میرے نبی میرے مولا دربار میدان کربلا میں گئے ہیں۔ جو ہدف جناب زہرا کا تھا وہی ہدف سرکار سید الشہداء کا تھا۔ آگے تھوڑا سا پڑھیں، امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا امیر المومنین
یا امیر المومنین، کیا قرآن رتب و یابس کا مصداق ہے؟ فرمایا ہاں، یعنی ہر خشک ہوتا ہے کہ تذکرہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ بڑا تیاری کر کے سوال کر کے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا اس کو، کتنے لوگوں سے مشاورت کی اور ہدایات نہیں، اس نے کہا یہی کرو شاید لاجواب ہو جائے۔ اور اس پاگل کو کون بتائے جو لاجواب ہو جائے وہ ملا ہوتا ہے، ولی نہیں ہے۔ ایسے کہا یا امیر المومنین کیا قرآن رد؟ فرمایا ہاں۔ اچھا بولا یہ بتائیں یہ جو علمیہ کرداس ہے اس کا تذکرہ کہیں قرآن میں ہے؟ علمی کرداس سمجھتے ہیں؟ علمی کرداس وہ جو میرے آقا نے بستر پہ لیٹے ہوئے کاغذ اور قلم مانگا، اس سارے علمیہ کو علمیہ کرداس کہتے ہیں۔ مولا یہ فرمائیں کیا علمیہ کرداس کا تذکرہ، یعنی اس کے ذہن میں تھا قرآن مکمل ہو چکا پہلے، کاغذ قلم مانگا ہے بعد میں، تو اس کا تذکرہ؟ فرمایا اگر اس کا تذکرہ نہ ہو تو قرآن رتب و یابس کا مصداق ہی نہیں رہتا۔ مولا اس کا کوئی اشارہ ہے؟ فرمایا اشارہ نہیں، صراحتیں موجود ہیں۔ مولا ہے؟ فرمایا ہاں۔ مولا قرآن تو میں نے بھی پڑھا ہے۔ فرمایا رٹا لگانا اور ہے، قرآن کی روح تک پہنچنا اور ہے۔ کہا یا امیر المومنین وہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا یہ بتا وہاں ہوا کیا تھا۔ اب اس کی زبان سے اقرار کروانا چاہ رہے ہیں، وہاں ہوا کیا تھا؟ کہا نبی اکرم نے کاغذ مانگا تھا، پھر قلم مانگا تھا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نبی اکرم کے لیے کہا گیا ان النبی لیحجرا، نبی کو ہزیان ہے، ہزیان جنون کی قسم ہوتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جس ترتیب سے تو نے بتایا ہے اسی ترتیب سے یہ واقع ہوا، میں بھی ادھر ہی تھا، کاغذ بھی مانگا قلم بھی مانگا۔ بھائی اگر ایمان یہاں سے اٹھ کے اوپر نہ چلا جائے تو پھر تو جناب معصومہ کی دروازے سے خیرات مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا بالکل ایسے یہ کاغذ مانگا تھا، قلم مانگا تھا، لکھنا چاہتے تھے، جواب ملا نبی کو ہزیان ہو گیا ہے، ہزیان ہے جنون کی قسم۔ کہا جس ترتیب سے تو نے بتایا اسی ترتیب سے یہ واقعہ ہوا، اور جس ترتیب سے یہ واقعہ ہوا ہے بعد میں اسی ترتیب سے اللہ نے پہلے سے اس کا تذکرہ قرآن نے کی دیا۔ مولا کہاں تھے؟ امیر المومنین نے 6 آیتیں پڑھی، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرا حبیب تیرے قلم مانگنے کی قسم ہے، میرا حبیب تیرے لکھنے کی قسم ہے۔ سامین قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو لا ریب ہوتا ہے، جو بے عیب۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے حبیب تیرا قلم مانگنا بھی بے عیب ہے، لکھنا بھی بے عیب۔ اللہ نے 2 قسمیں کھانے کے بعد پھر جا کر جواب قسم دی آواز کرتا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ حبیب قلم کی قسم، لکھنے کی قسم نے 2 قسمیں کھا کے کہتا ہوں حبیب تو مجنون نہیں ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَهُمْ يَبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ حبیب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، قلم کی قسم، تیرے لکھنے کی قسم، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ان قریب حبیب آپ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے تم میں سے پاگل کون ہے۔ اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ 2-4 یہ دفاع رسالت کا قیام ہے، یہ مدافع رسالت بن کے دربار میں گئی ہے، یہ مدافع توحید بن کے دربار لگے ہوئے جناب سیدہ کا مدافع ولایت بچانے والی زہرہ۔ میرے سامنے گرامی رسالت اگر سمجھ نہیں آتی تو کبھی بطول کے دروازے پہ آگ نہ لگتی۔ ایک حصہ مصائب سے پہلے اگر آپ تھکے نہیں ہیں اور آپ کی اجازت 3 سے 4 منٹ، اس ولی بنے گا وہ جو اس سطح کی عقل رکھے گا جس پر نہ موت اثر کر سکے نہ زخم اثر کر سکے۔ حسن مولا، عسکری مولا، جس کو بھی شہید کیا گیا، ظالم ظلم کرتے رہے، ظلم کے باوجود ان کی عقلیں متاثر نہیں ہوئیں،
وہ پھر بھی قرآن نے حسین آقا نے تو کمال ہی کر دی. دربار ابن زیاد نے بھی قرآن پڑھا, کوفہ کے بازار نے بھی قرآن پڑھا, شام کے بازار میں قرآن پڑھا, جہاں دیکھتے نا رش پڑ گیا ہے. اور دربار یزید نے تو پڑھ کے کمال ہی کر دی. فرمایا ہاں کتا تو کہتا تھا وحی کوئی نہیں آئی, تو کہتا تھا شریعت کوئی نہیں آئی, تو کہتا تھا شریعت نبوت کوئی نہیں آئی, میں قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہوں نبوت بھی آئی ہے, شریعت بھی آئی ہے, وحی بھی آئی ہے. قرآن نے وعدہ کیا تھا شہید زندہ ہوتا ہے, وعدہ قرآن نے کیا تھا پورا حسین نے کیا. یہ قیام ایک قیام ہے, یہ الگ قیام نہیں ہے. قیام کربلا قیام زہرہ کے تسلسل کو چاہتے ہیں. وقت کے امام کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں, حجت خدا کو تنہا نہ کریں. کربلا میں جو تنہا ہو گئے آج وہ تیری طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اس وقت کے امام کے ساتھ کس طرح اس امام کی سپاہ میں جانے کا کوئی میرٹ بھی ہے یا پھر کھلی چھٹی. میں ہر مجلس میں 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ جتنا وقت مجھے ملتا ہے میں ضرور یہ مومنین کی توجہ اس پر ضرور دلاتا ہوں. ابھی سید نہج البلاغہ 6 نہج البلاغہ جعلی مارکیٹ میں آ رہے. ارے بھئی تو کیوں بدلتا ہے نہج البلاغہ؟ اندر سارا شیعہ علماء جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے نام لکھ کر تو مارکیٹ میں فری تقسیم گھروں میں تقسیم ہو رہی. 6 جعلی ایک تنظیم المکاتب لکھنؤ کی طرف منسوب کر کے انہوں نے شاید 1957 میں نے لکھنؤ میں رابطہ کیا. آغا صفی حیدر تنظیم المکاتب لکھنؤ شیعہ ادارہ ہے, اس سے میں نے کہا بھئی آپ نے یہ نہج البلاغہ لکھی ہے تو تحریف کا حق ہم آپ کو نہیں دیں گے. وہ تو تڑپ گئے, انہوں نے کہا کیسے لکھی ہے؟ میں نے کہا علامہ نکن کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ کے ادارے کا نام ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو علامہ نکن کی کوئی کتاب آج تک شائع ہی نہیں کی. انہوں نے کہا مجھے پوری کتاب دے دیں. میں نے پوری کتاب لکھنؤ بھیجی. یہ خبر دینا بہت ضروری ہے تاکہ دشمن کی بوکھلاہٹ کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے اور دشمن کی اجاری اور مکاری کی بھی خبر ہو جائے. جی تو میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے وہاں پہ اس پریس کانفرنس کی انڈیا میں, وہاں پہ اپنے لیٹر پیڈ پہ بھیج کر ایک اپنا تردید بھی بھیجی. میرے پاس ہے, اس پہ لکھا کہ دشمن بوکھلا گیا ہے. کہتے ہیں 1957 میں تنظیم المکاتب لکھنؤ نے یہ نہج البلاغہ جو علامہ نکن نے ترجمہ اندر سارا اس کا تبدیل کیا ہوا تھا. اس میں توحید کا نظریہ, امامت اور رسالت کا نظریہ سب تبدیل کر دیا گیا. اور وہ کہیں شیعوں کو یہودی کہا گیا, کہیں عبداللہ بن سبا کی اولاد, یہ ساری چیزیں اس میں. وضو کو بدل دیا گیا, اس میں طہارت کو, ساری مولا امیر کی داڑھی اتنی چوڑی تھی اتنی لمبی. ملا نے اپنا حلیہ لانے کی پوری کوشش کی. سامعین گرامی انہوں نے لکھا دشمن بوکھلا گیا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ لکھتا ہے کہ 1957 میں تنظیم المکاتب لکھنؤ نے اسے شائع کیا. تنظیم المکاتب لکھنؤ تو 1968 میں خود وجود میں آئی ہے, 11 سال پہلے. اس کا تو اس وقت وجود نہیں تھا, پیدائش نہیں ہوئی. میں الحمدللہ. اچھا اب چوری تو پکڑ لی ہم نے, چور نہیں پکڑا جا رہا تھا. میں 8 سال اس کے پیچھے دوڑا ہوں. 2 نہج البلاغہ اور میرے ہاتھ میں آئیں, لاہور سے چھپ رہی تھی. جب ان کو کھولا تو میں بہت زیادہ متعجب ہوا, لیکن خوشی بھی ہوئی کہ چور بھی پکڑا گیا. کیسے؟ اس میں یہ کہ وہ جو دوسری 2 نہج البلاغہ آئی نا, ان پر نام اور لکھے ہوئے تھے. رئیس احمد جعفری, عبدالرزاق ملیح آبادی, نائب حسین نقوی, مرتضی حسین صدر الفاضل. ایک پر 4 علماء کے نام کے انہوں نے لکھی ہے. ایک پر ایک کا نام رئیس احمد جعفری شیعہ نہیں ہے, یہ دیوبند مسلک سے ان کا تعلق. لاہور کا ایک ادارہ. میں نے کہا بس اب تیرا بندوبست کر. اس جون میں الحمدللہ ہم نے کیس کیا, اور اس محرم 10 اگست کو محرم کی ابتدا ہوئی. 7 اگست کو ہم نے 3 جعلی نہج البلاغہ کو بین کروا دیا. اور صرف بین نہیں کرائے, جتنا سٹاک اس کے پاس تھا سارا ہم نے خود ضبط کیا ہے. یہ جعل سازی تھی. امیر المومنین کے آثار کو اگر ہم محفوظ نہیں نہ کر سکتے تو پھر ان کا بھی دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے.
و سلامتی علماء حقہ بلند تر صلوات. یہ تین ابھی نہج البلاغہ 50% محفوظ ہوئی ہے. تو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اگر ان ناموں میں سے کسی کے ساتھ منسوب نہج البلاغہ آئے تو پھر اپنے پاس نہ رکھے، وہ ہمیں دیں. علامہ نکن کے نام سے منسوب ہو، علامہ سید علی نکی. رئیس احمد جعفری کے نام سے ہو وہ، اور رئیس احمد جعفری عبدالرزاق ملی آبادی، یہ مختصر صدر الفاظر نائب حسین نقوی، یہ 4 بندوں سے منسوب ہے. 3 نہج الجالی ہم نے ابھی بیان کروا دی، اور باقی 3 ابھی اور ہیں. وہ تو چور بھی پکڑا گیا، چوری بھی انشاءاللہ ربیع الاول یا ربیع الثانی میں انشاءاللہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا. ان کو بھی انشاءاللہ امام زمان مدد فرمائیں گے. ہاں جی، تو علامہ نکن کا ان سے منسوب. یہ خیانت تو اب ہو رہی ہے نا. دشمن ویسے اگر سے بکھلا گیا. کیسے؟ جو نظریہ توحید میرے علی مولا نے نہج البلاغہ میں دیا تھا، تجھ میں ہمت تھی تو اس سے بہتر نظریہ توحید تو لے کے آتا. جو نظریہ رسالت و امامت و ولایت میرے علی نے نہج البلاغہ میں دیا تھا، ہمت کر اس سے بہتر لے کے آ. پر اس سے بہتر تو تب آئے جب عقل علی سے بہتر کوئی عقل آ جائے. تیری بوکھلاہٹ تو سمجھ آتی ہے نا. پھر اس نے اسی پر حملہ کر دیا. بدلنا ہمارا فخر ہے، ہمارے مذہب کی اساس ہے، اور اگر اسی کو بدل دیں تو پھر ہمیں پہلے ختم کرے تو پھر اس کو بدلے. نا، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. میرے سامعین گرامی، وقت کے امام کی نصرت کے قابل بنائیں اپنے آپ کو. حجت خدا کی سپاہ میں جانے کا میرٹ کیا ہے؟ 3 سے 4 منٹ معافی چاہتا ہوں، زیادہ میں اب تک شبیہ علم آ جانا چاہیے تھا، لیکن معافی چاہتا ہوں. میں درمیان میں نہج البلاغہ کا تذکرہ آ گیا. امام زمان کی سپاہ میں جانے کا کوئی میرٹ بھی ہے یا کھلی چھٹی ہے؟ پاکستان کی آرمی میں سپاہی بھرتی ہونا ہو اس کا میرٹ ہے. کمیشن افیسر بننا ہو میرٹ اور ہے. سی ایس ایس کرنا ہو میرٹ اور ہے. پنجاب پولیس میں سپاہی بھرتی ہونا ہو میرٹ اور ہے. بندہ 6ٹھی کلاس میں سے بھاگا ہوا ہو اور کہے کہ میں آکسفورڈ جا رہا ہوں، کیوں؟ ڈاکٹریٹ کرنے. میرا اہلکار آئے گا، یہ تو سب سے پہلے یہ کرے گا. وہ تو دہلیز عبور نہیں کرنے دیں گے. تو زندگی کے جس شعبے میں جائیں اس کا میرٹ ہے. امام کی سپاہ میں جانا میرٹ ہی کوئی نہیں. ہاں میرے سامعین گرامی، میرٹ ہے، پر قد کا لمبا ہونا شرط نہیں ہے. پیٹ کا کوئی اس سائز کا ہونا شرط نہیں ہے. تیز دوڑنا بھی شرط نہیں ہے. قد بے شک 3 فٹ کا ہو. 10 شرطیں ہیں امام کی سپاہ میں جانے کی. اگر پوری کر کے دنیا سے چلا گیا، امام اپنے ظہور پر ملائکہ کو اس کی قبر پہ بھیجیں گے، اسے کہیں گے جاؤ اسے کہو قبر سے باہر آ. کل تک جس کا تو منتظر تھا وہی امام آج تیری انتظار میں بیٹھا. 10 شرطیں سمجھیں. جو بندہ آپ کو کھلی چھٹی دیتا ہے یا تو جاہل ہے یا طاغوت کا مزدور ہے. جو کھلی چھٹی آپ کو کس کو ضرورت ہے؟ عمر صاحب کو ضرورت ہے، ہرملہ کو ضرورت ہے، پھر کس کو ضرورت ہے؟ کسی یزیدی کو ضرورت ہے. 10 شرطیں ہیں میرے سامعین گرامی، وہ میرے اور آپ کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، میں جب سپاہ کہہ رہا ہوں تو 313 نہیں کہہ رہا، نچلی سپاہ کہہ رہا. 3 سے 13 میں جانا تو میرٹ اور ہے. نچلی سپاہ میں جانا ہو تو میرٹ ہے. 10 شرطیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے، وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی سپاہ میں کہ جو اپنا 1 نہیں 2 نہیں، اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہو. مصاحب پڑھ دیں. اچھا بھئی تھوڑا سا 2 منٹ رک جائیں ادھر آگے. چلیں آپ توجہ ادھر کریں. مثلا ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں سامنے بیٹھی ہیں، ادھر دیکھنا بھی ایک عمل ہے.
حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے، فیصلہ کر امام کی بارگاہ میں پہنچانا کیا ہے۔ ہماری بچیاں بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں مجلس سننے کے لیے، گھر سے نکلنا ایک عمل ہے، عمل پہنچانا ہے۔ امام کی بارگاہ میں نکلنے سے پہلے اپنی کیفیت دیکھ لیں، عمل جانا امام کی بارگاہ میں بے حجاب ہو کے جا رہی ہو یا با حجاب ہو کے جا رہی ہو، چونکہ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں ہمارے قائم کی سب سے پہلے جو مدد ہوگی وہ مومنہ مستورات کی طرف سے۔ مولا ہر مومنہ فرمایا نہیں، خصوصیت سے فرمایا کون سی؟ امام فرماتے ہیں اللہ اس مومنہ مستور کو خاص توفیق سے نوازے گا جو زندگی میں کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئے۔ موبائل پہ پیکج لوے غلاظت اس پہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے، رخ پھیرنا بھی عمل ہے۔ کیا پہنچانا چاہتا ہے؟ اس بارگاہ میں جہاں رجس کا شائبہ نہیں ہے۔ سو کر نماز چھوڑ دینا بھی ایک عمل ہے۔ اذان سنتے طہارت کر کے مصلی پہ آنا بھی ایک عمل ہے۔ کیا پہنچانا چاہتا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی مولا میدان صفین میں کہنے لگے میں فتح کے لیے نہیں آیا، اقامہ نماز کے لیے آیا۔ سید الشہداء نے سر سجدے میں رکھا۔ میرے مولا کی عزت، بس بھئی 2 سے 3 منٹ، کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا۔ کوشش کریں ایک آدھا آنسو نکل آئے۔ بڑا ناز تھا سرکار عباس پہ، علی کی بیٹیوں کو۔ چند ہستیاں ہیں، ایک جعفر طیار، یہ جب امیر المومنین تنہا رہ گئے نا رسول اللہ کے بعد، تو امیر المومنین بہت یاد کرتے تھے۔ جناب سیدہ نے بہت زیادہ یاد کیا ان کو۔ پھر سید سجاد نے درباری یزید میں ان پہ بڑا فخر کیا ان کا اپنے خطبے میں۔ سید الشہداء نے میدان کربلا میں ان پہ، لیکن جب شمر خنجر چلا رہا تھا اس وقت 2 ہستیوں کا نام لے کے کہہ رہے تھے عباس میں تنہا رہ گیا، میرا جگر پیاس سے پھٹ گیا۔ اور دوسری ہستی تھی زمانے کے امام، کہہ رہے تھے میرا قائم آل محمد تو کب آئے گا میرے خون کا انتقام لے، مجھے لوگوں نے بے دردی سے ذبح کر دیا۔ حضرت علی مظلوم کربلا جب جناب سید الشہداء زین سے زمین پہ آئے نا تو 70 قاتل قریب آکے آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک کہتا تھا پہلے میں نے مارنا ہے، دوسرا کہتا تھا پہلے میں نے مارنا ہے۔ حضرت علی مظلوم کربلا محمد بن اشعث ملعون کا بچہ آگے بڑھا، اس نے میرے مولا کی ریش میں ہاتھ ڈالا، ان رخساروں پہ ظلم کیا جن رخساروں کو نبی چوم چوم کے تھکتے نہیں تھے۔ یہ پیچھے ہٹا، سنان بن انس بن مالک آیا، اس نے ایک نیزہ پکڑا، نیزہ پکڑ کر میرے حسین کے پہلو میں مارا، ادھر سے لگا ادھر سے باہر نکل آیا۔ میرے حسین آقا تڑپ کے کہنے کہ اماں جان آپ کی پسلیاں بھی توڑی گئی تھی۔ اجرکم اللہ سیدہ آپ پہ راضی ہوں، کبھی کسی کی جرت نہ ہوتی اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے۔ میرے مولا کے عزاداروں سید الشہداء سے اجازت ملی نا تو فرمایا امام فرماتے ہیں عباس تجھ پر کسی اور کا بھی حق ہے، جاؤ ذرا خیمے سے اندر اجازت لے آؤ۔ سرکار عباس کا اسلوب یہ تھا کہ جب عالیہ کے سامنے آتے تو جس طرح نمازی حالت قیام میں ہوتے نا ہاتھ ایسے کر کے تو نظر ادب سے جھکا، سرکار عباس ایسے ادب کے ساتھ ایسے کھڑے، عالیہ سمجھ جاتی عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آج بھی شب عاشور کو جب سرکار عباس نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اجازت ملی ایسے ہی کھڑے ہو گئے، عالیہ سمجھ گئی عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ عالیہ کھڑی ہے، عباس کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ عالیہ میں آخری سلام کرنے آئے، آخری سلام کا لفظ سننا تھا۔ عالیہ فرمانے لگی عباس بابا علی جب 21 کو شہید ہوئے نا تو شہادت سے پہلے مجھے بالکل تنہائی میں بلا کے مجھے بتانے لگے تھے، فرمانے لگے بیٹا ایک وقت آئے گا تمہارے سر کی چادر لٹ جائے گی، تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ عباس مجھے یقین تو تھا کہ ایسے ہوگا،
لیکن جب میری نظر تیرے اوپر پڑتی تھی میں کہتی تھی کس کی جرت ہے جو میری چادر کو لوٹ سکے، کس کی جرت ہے جو مجھے قیدی بنا کے بازاروں میں پھرا سکے۔ آخری جملہ اسی شبیہ علم جب سرکار عباس شہید ہو گئے نا، زین سے اتر گئے، مظلوم کربلا سرکار عباس کے لاشے پہ پہنچے۔ عباس مولا کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ عباس کوئی حسرت ہے، کہا مولا دو حسرتیں ہیں۔ کہا عباس بتاؤ، کہا مولا ایک تو میری آنکھوں میں تیر اتنے لگے ہیں، یہ تیر نکال کے ذرا آنسو خون صاف کر دے، میں دیکھوں تو صحیح غریب کیسے ہوتے ہیں۔ اور دوسری میری بس اسی پہ شبیہ علم، اور دوسری میری حسرت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جائے، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، یہ علم خیمے میں لے جائے۔